بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جناب سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں کوئی دوسرا عقد نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کی موجودگی میں دوسرے عقد کا ارادہ کیا تھا، مگر کچھ وسیسہ کاروں نے امیر المومنین حضرت علی کو مطعون کرنے کے لیے ایک بے سر و پا روایت گڑھ لی ہے کہ جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت علی نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن عمر ابن حشام کی بیٹی سے، جس کا نام جویریہ یا جمیلہ بیان کیا جاتا ہے، عقد کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جبکہ سیدہ خاتون جنت ابھی حیات تھیں۔ یاد رہے، عمر ابن حشام در حقیقت ابو جہل کا نام تھا، جو مکہ کا سب سے بڑا سرکش اور جابر شخص، شرک و کفر کے قافلے کا سالار اور مسلمانوں کی ابتلاء و آزمائش کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا۔ اس کی مکارانہ چالوں سے کم و بیش ہر مسلمان واقفیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک بیٹی کا نام جویریہ یا جمیلہ بیان کیا جاتا ہے، جس سے بعض روایات کے مطابق امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ چنانچہ اس بات کا جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے نہ صرف سخت ناگواری کا اظہار فرمایا بلکہ امیر المومنین حضرت علی کی سخت الفاظ میں سرزنش بھی فرمائی۔ چنانچہ حضرت مسعود ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منسوب ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی سے رشتہ کرنا چاہا۔ جب اس بات کا جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو علم ہوا تو آپ حضور کے پاس اس بات کا شکوہ لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا، بابا جان، آپ کی قوم و قبیلے والے آپ کے متعلق یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کی ذرا پاسداری نہیں کرتے۔ اب علی آپ کی بیٹی پر سوت لا رہے ہیں اور وہ بھی ابو جہل کی لڑکی۔ یہ سن کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر سخت ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمانے لگے، میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال تو نہیں کرتا، لیکن خدا کی قسم، رسول خدا کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی سلسلے کی ایک روایت یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت مسعود ابن مخرمہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی حشام ابن مغیرہ نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ علی ابن ابی طالب سے کریں۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، مگر یہ کہ فرزند ابو طالب یعنی علی چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور اس یعنی ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کر لے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی روایات ہیں جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، حالانکہ مسلم شریف میں درج صحیح روایت کے مطابق ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ خواہش حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کی تھی۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ یہ بات سناتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی بنی حشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا علی سے رشتہ کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتا، اور پھر فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے اور میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اسے ناراض کرے۔ خدا کی قسم، کسی شخص کے پاس رسول اللہ اور دشمن خدا کی بیٹیاں
جمع نہیں ہو سکتی۔ دوستو، ان دونوں روایات سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے خود شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، بلکہ یہ تو بنی حشام ابن مغیرہ تھا جو کہ اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت علی سے کرانا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا اور خواستگاری کا یہ واقعہ بھی 8 ہجری میں یا اس کے بعد ہوا ہوگا، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے تک تو ابو جہل کی کوئی اولاد اسلام نہ لائی تھی۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اذان کہی تھی تو اسی جویریہ بنت ابی جہل نے اپنے کفر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، خدا نے میرے باپ یعنی ابو جہل کو اسے محفوظ رکھا کہ وہ کعبہ میں بلال کی بے ہنگم آواز سنتا۔ بس اس طرح کا اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو خصوصاً عورتوں میں اس کا چرچا عام ہونا چاہیے تھا، اور اس وقت کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے برسرے پیکار تھے، تو آپ اس طرح کے کسی واقعے کا ذکر ضرور کرتے، اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایسے واقعے کا ذکر ضرور کرتی، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی کا اسلام کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی سے شادی کی خواہش رکھنا کوئی عام بات تو نہ تھی، مگر اس معاملے پر آپ کا سکوت یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح کی کوئی خواہش نہ رکھتے تھے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں حق کہنے اور ہمیشہ حق پر قائم رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔